نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا درس چل رہا ہے۔ اس کے ابتدائی حصے کا آپ ترجمہ اور تفسیر بھی سماعت فرما چکے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور ایسے ہی ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمہارے اوپر گواہ۔ آیت کریمہ کے اس حصے سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ گواہی لینا اور واقعے کی تحقیقات کرنا یہ علم غیب کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اس کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ حضرات انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے اوپر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علام الغیوب ہے، مگر گواہی اور تحقیقات کے بعد فیصلہ فرمائے گا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر لوگوں نے تہمت لگائی تھی یا اور دیگر واقعات ہیں، ان کی آپ نے تحقیقات فرمائیں، اس سے آپ کی بے علمی ثابت نہیں ہوئی۔ یہ دشمن کا منہ بند کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے فیصلے میں اپنی زوجہ مطہرہ کی طرفداری کی ہے، اس کا جواب دینے کے لیے اور ان کا منہ بند کرنے کے لیے آپ نے پوری تحقیقات فرمائی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو قیامت تک واقعات کی خبر ہے اور آپ سب پر مطلع ہیں، اس لیے کہ قیامت میں سنی گواہی تو مسلمان بھی دے چکے تھے، مگر حضور علیہ السلام کی گواہی سنی ہوتی تو کفار اس پر بھی جرح کر دیتے، اور علیکم شہیدہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے ہر حال سے خبردار ہیں۔ شہید بمعنی مطلع بھی آتا ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہر چیز کے اوپر مطلع ہے۔ تفسیر ابن عربی اور تفسیر عزیزی اور روح البیان نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نبوت سے ہر شخص کی ایمانی حالت، اس کا دینی درجہ اور اس کی محبوبی شان اور نیک اور بد اعمال اور اخلاص اور نفاق اور تمام صفات سے واقف ہیں، اسی لیے آپ کی گواہی دنیا اور آخرت کے اندر معتبر ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے بعد امتی بھی حضور ہی کے نور سے یہ ساری باتیں جانتے ہیں، اور کیوں نہ ہو حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ اور اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا اجماع شرعی دلیل ہے، اور بہت سارے مسائل وہ ہیں کہ جن کے اوپر اجماع امت ہوا ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کے 4 اصول ہیں۔ سب سے پہلے قرآن عظیم، دوسرے احادیث مبارکہ، اور تیسرے اجماع امت، اور چوتھے قیاس۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام دنیا اور آخرت میں مسلمانوں کے گواہ ہیں، لہذا حضرات صحابہ کرام
اہل بیت عظام یا حضرت اویس قرنی اور امام مہدی وغیرہ یقیناً جنتی ہیں، کیونکہ ان کے جنتی ہونے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، اور جو اس میں شک کرے وہ خود اس آیت کریمہ کا منکر اور بے دین اور جہنمی ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں اور تمام نبیوں سے افضل اور اشرف ہیں، کہ جب ان کی نسبت سے ان کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، ان کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل، ان کے اہل بیت تمام نبیوں کے اہل بیت سے افضل، ان کا شہر مکہ اور مدینہ تمام نبیوں کے شہروں سے افضل، تو جن کے دم کی یہ ساری بہاریں ہیں، خود ان کی افضلیت کا کیا عالم ہوگا۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک علم یہ حاصل ہوا کہ گواہی عملی بھی ہوتی ہے اور قولی بھی ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا نبیوں کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرمانا اللہ رب العزت کی عملی گواہی ہے، اور ان کی نبوت کا کتاب میں ذکر فرمانا یہ قولی گواہی ہے۔ قیامت کے دن یہ امت انبیاء کرام کی قولی گواہ ہوگی، مگر دنیا میں یہ امت عملی گواہ بھی ہے اور قولی گواہ بھی ہے۔ مسلمانوں کا کسی کو اللہ کا ولی سمجھنا یا کسی کار خیر کو اچھا سمجھنا اس کی ولایت کی عملی گواہی ہے، اور قدرتی طور کے اوپر ان کا کسی کو ولی اللہ کہنا، کسی کار خیر کو اچھا کہنا، یہ قولی گواہی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اوپر بہت سارے اعتراضات بھی ہوئے ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ ہے کہ کیا یہ امت یعنی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پیغمبروں سے افضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں ان کی تو نہیں مانی اور اس امت کی مان لی؟ تو جواب یہ ہے کہ افضل تو وہی حضرات ہیں، مگر چونکہ اس مقدمے میں وہ ایک فریق ہیں، اس لیے گواہی دوسرے کی چاہیے، اگرچہ وہ ان سے ادنا ہو۔ جس طریقے سے ایک تحصیلدار دعویٰ کر دے تو اگرچہ تحصیلدار حاکم ہے، مگر اس مقدمے میں اپنا گواہ کسی اور ہی کو بنائے گا، اگرچہ وہ گواہ کوئی معمولی آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا اعتراض یہ ہوا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی گواہی ہی پر فیصلہ ہونا تھا تو مسلمانوں کو درمیان میں کیوں رکھا گیا؟ حضور علیہ السلام کی گواہی تو مسلمانوں کی توثیق کے لیے ہے، اور اس میں مسلمانوں کی خاص عزت افزائی ہے، ورنہ مسلمانوں کی گواہی کافی تھی، مگر آقا علیہ السلام ان کی گواہی کے اوپر گواہ بنے تو یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بڑھانے کے لیے ایسا ہوا۔ تیسرا اعتراض اس آیت پر یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں میں تو فاسق و فاجر بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام ان سب کی وہاں تعریف کریں گے۔ اگر تعریف کر دیں تو یہ غلط بیانی ہے، اور اگر ان کے عیب کھول دیں تو ان کی بدنامی بھی ہے اور گواہی بھی رد ہوتی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ آخرت میں شہادت کے لیے متقی اور پرہیزگار مسلمان ہی پیش ہوں گے۔ جھوٹے وعدہ خلاف لوگوں کے اوپر لام تان کرنے والے نہ کسی کی شفاعت کریں گے اور نہ گواہی دیں گے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایت بھی اس پر شاہد ہے، اسی لیے قرآن کریم نے یہاں فرمایا کہ تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ، جس سے معلوم ہوا کہ اس امت کی گواہی ہے نہ کہ ہر ایک کی گواہی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ فاسق و فاجر گواہ تو بن سکتا ہے مگر گواہی دے نہیں سکتا ہے،
اسی لیے فاسقوں کی موجودگی میں نکاح جائز ہے کہ وہ گواہ بنتا ہے۔ اگرچہ بعض مسلمان دنیا میں فاسق و فاجر ہیں مگر یہ گواہ بننے کا وقت ہے، لیکن آخرت میں بخشش یا عذاب پا کر سب بے گناہ ہوں گے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض گناہگار مسلمانوں کو معاف کر کے اور ان کو بھی گواہی کا شرف عطا فرما دے۔ چوتھا اعتراض یہ ہوا ہے اس آیت پر کہ اگر مسلمانوں کی گواہی سے کاموں کی خوبی ثابت ہو جائے تو داڑھی منڈوانا، شراب پینا، چوری کرنا، سود کھانا یہ سبھی جائز ہو جائیں گے کیونکہ بعض مسلمان اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی گواہی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف معتبر نہیں ہے، چونکہ ان چیزوں کو شریعت مطہرہ نے صراحتاً حرام کر دیا ہے، لہذا تمام جہان کی گواہی سے بھی یہ چیزیں جائز اور اچھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور ایک اعتراض یہ ہوا ہے کہ مسلمان سب سے آخر میں آئے ہیں، پھر انہیں بیچ کی امت کیوں کہا گیا ہے اس آیت کریمہ میں؟ تو جواب یہ ہے کہ تفسیر سے معلوم ہوا کہ یہاں بیچ سے درمیانی عقائد و اعمال والے یا عادل یا بہتر مراد ہیں، نہ کہ زمانے کے لحاظ سے بیچ کے۔ اور ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو علم تھا کہ اس امت میں بڑے بڑے گنہگار اور بدکار بھی ہوں گے۔ دیکھو آج مسلمان ایسے جرم کر رہے ہیں جو پچھلی امتیں بھی نہیں کر سکیں، پھر اس امت کو بہترین امت کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک اولیاء کرام اور حقانی علماء ہوتے رہیں گے۔ اس امت جیسے اولیاء کسی امت میں نہیں ہوئے۔ گزشتہ امتوں میں غوث پاک، خواجہ اجمیری وغیرہ جیسے اولیاء کرام کہاں ہوئے؟ جو قوم کے اندر اشرف ہوتا ہے تو اس ایک ذات کی وجہ سے پوری قوم اشرف ہو جاتی ہے، اگرچہ قوم میں بد لوگ بھی ہوتے ہیں، برے انسان بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت افضل قرار دیا ہے، امت وسط بنایا ہے۔ ہماری فضیلت کے چرچے اس آیت کریمہ کے اندر ہوئے ہیں، تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر امتوں کے اوپر ہمیں گواہ بنائے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہماری سرخروئی کے لیے ہمیں مولا رب العزت کی بارگاہ میں افضل قرار دینے کے لیے ہمارے اوپر گواہ بن جائیں۔ ہمیں بد اخلاقی، بد کرداری اور بد اعمالی سے بچنا چاہیے تاکہ مولا تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ کا مصداق بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔